ایک ہے عقیدہ، عقیدے میں یہ ہے کہ فلاں دیوی فلاں دیوتا، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی، یہ فلاں ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے آلہہ بنا لیے ہیں اور ان آلہہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکیں، آپ کی دعاؤں کو سن سکیں، تو یہ شرک ہے اعتقادی۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا، کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا، کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا، کوئی نہیں ہے مصیبت سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے۔ تو الہ کا مفہوم یہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے ہیں۔ فلاں کی قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا، فلاں استھان پر جاؤ فلاں غرض پوری ہو جائے گی، وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت، یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا۔ فتلقى فی جہنم، تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، ملوما مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کو تو تیار نہیں ہوگا، تو دھکے دیے جائیں گے تو پھینکا جائے گا، ملامت زدہ۔ فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامت اعمال ہے یہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی؟ پھر تم نے اگر غلط راستہ اختیار کیا تو تم حقدار ہو اس کے، دفع ہو اور داخل ہو جاؤ، اور دھکا دے کر پھینک دیا جائے گا۔